اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی ڈفرینٹ موقعوں کے اوپر دعائیں سکھائی ہیں. وہ دعا جس کے الفاظ آتے ہیں اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا، اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا اور مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دے. اٹس ناٹ لائک شکر کرنے والا بنا دے، اٹس لائک بہت شکر کرنے والا بنا دے. سو اسی دعا سے جو لفظ آتا ہے شکورن، اسی سے میں آپ کو شکر کے 2 درجے بتانا چاہ رہی ہوں. پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ اوور آل پورے وقت کی قدر کرنی ہے جتنا مجھے ملے، ضائع نہیں کرنا اور اس کو ویسٹ نہیں کرنا. اس کا ویسٹ نہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا ستائے لیکن آپ دنیا کے ستانے کی وجہ سے رب کے احکامات کو بھول نہ جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب سب اچھا ہو جائے گا تو میں بھی اچھی ہو جاؤں گی. وہ کب ہوگا سب اچھا؟ وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. دیکھیں عربی میں 2 الفاظ آتے ہیں جس سے آپ کو شکر کے 2 درجات سمجھ آ جائیں گے. ایک آتا ہے عربی زبان میں شاکرن، شکر کرنے والا، سمپل ایک انسان جو شکر کرتا ہے. اور ایک آتا ہے عربی زبان میں شکورن، شکور فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا. اسکالرز نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں سمپل شکر کرنے والا وہ جو نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اور شکور وہ جو مشکل میں شکر کرتا ہے. آسان نہیں ہوتا جب شکر کرنا، وہ اس وقت شکر کرتا ہے. جہاں صبر کا مقام ہوتا ہے وہ وہاں شکر کرتا ہے. تو یہ 2 درجے ہم نے اڈاپٹ کرنے ہیں. ابھی اپنے دل کے اندر جھانک کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. آپ کا جسم، آپ کا گھر، آپ کے اپنے، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے سبلنگز، جو کچھ آپ کاؤنٹ کرنا چاہتی ہیں. آپ کا نعمت کو سوچ کر الحمدللہ بولنا یہ آپ کو شاکر بنا دیتا ہے. ہم میں سے ہر ایک اس وقت شاکر ہونے کے لیول پر موجود ہے. نعمت ہے نا. جیسے اگر آپ شاکر کے حساب سے اگزامپل دیکھیں قرآن کی، آپ کو سلیمان علیہ السلام کے لیے ملتے ہیں الفاظ جو انہوں نے کہا تھا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی احد من بعدی، اللہ مجھے ایسی مملکت، ایسا کنگڈم دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمت دی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ ان کے بعد کسی کو دی گئی. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ایک مائٹ اور ایک پاور نظر آتی ہوگی جو نعمت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. سلیمان علیہ السلام اپنے اس پورے انٹراج کے ساتھ، اس مائٹ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ان کی اپنی ہی سلطنت میں موجود ایک شخص نے امپریس ہو کر ہلکی سی آواز میں کہا یا ابن داؤد قال اعطاک، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے ملکن عظیما، بہت ہی عظیم سلطنت. سلیمان علیہ السلام نے اس پر اس شخص سے کہا میری یہ پوری کنگڈم ایک طرف اور ایک مسلمان کی ایک تسبیح سبحان اللہ کہنا ایک طرف، اس لیے کہ میری موت کے ساتھ میری کنگڈم ختم، کیونکہ وہ دنیا کی نعمت ہے. اور ایک مسلمان کی تسبیح اگر اس نے آخری سانس تک اس تسبیح کی حفاظت کی تو وہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو کانسٹنٹلی فائدہ دے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی کتنی بھی نعمت مل جائے شاکر ضرور بنے لیکن اس کو بوسٹنگ کا ذریعہ نہیں بنائے، اس کے اوپر کوئی پرائیڈ نہیں آئے. ورنہ اگر پرائیڈ آتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو سورہ کہف میں آیا ہے، جو انسان مال کے اوپر فخر کرنے لگ جاتا ہے. انا اکثر منک مالا، یہی کہا تھا نا باغ والے نے کہ میرے پاس زیادہ مال ہے تمہارے پاس کم ہے. تو مال بھی جب انسان کو بے لگام دے دیا جائے اور انسان شاکر نہ ہو تو انسان پھر اس وقت اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے.